تو ہوا کیا بیسیکلی 2018 کے اندر فری لانسنگ کا بوم آیا. ای کامرس کے اندر ہر بندہ ای کامرس کے اندر جا رہا ہے. دراز کے اندر، امیزون کے اندر، مارکیٹ پلیسز کے اندر. اپ ورک جو میں تو اوڈیس کے زمانے یا ایلانس کے زمانے سے ہم لوگ فری لانسنگ کر رہے تھے لائک بیک ان 2009 میں میرا پہلی جاب تھی ٹیک کے اندر. 2006 کے اندر میری پہلی جاب تھی کال سینٹرس کے اندر. لیکن مجھے یاد ہے کہ تقریباً 2010-11 کے اندر ہم نے اوڈیسک اور ای لانس پہ فری لانسنگ وغیرہ میں کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کے لیے جاب کرتا تھا، تو وہ شروع ہو گیا. اس کا جو پیک ہے وہ تقریباً 2018 کے اندر آیا. 18-19 پھر جب کووڈ آیا تو بہت زیادہ پیک پہ چلا گیا، اور ہمارے بیچ میں کافی سارے انفلوئنسرس کریٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. وہ انفلوئنسرس ایسے کریٹ ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ فری لانسنگ کریں اور گھر میں بیٹھ کے پیسے کمائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت زیادہ اس کے اوپر آ، بات کی جاتی تھی کہ $500 گھر میں بیٹھ کے کمائیں، $1000 گھر میں بیٹھ کے کمائیں. ایسے لوگ جو کہ 50,000، 60,000، 70,000 نہیں کما سکتے، یہ مشکل سے کما سکتے ہیں، وہ اگر $500 کما لیں گے تو پرابلی اس زمانے میں کوئی لاکھ روپے کے قریب کما لیتے. تو دیٹ واز این اچیومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا، دیٹ واز اے گڈ تھنگ کہ مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو گیا کہ ہم ایٹ لیسٹ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے گھر کے خرچے چلا سکیں. ٹھیک ہے. لیکن دیٹ کیم ود اے بوٹل نیک. ایوری اپرچونیٹی کم ود اے بوٹل نیک. بوٹل نیک کیا ہوتا ہے کہ اگلی چیز میں آپ پھنس جائیں گے پھر. ٹھیک ہے. وہ بوٹل نیک یہ تھی کہ اس نے ہمارا مائنڈ سیٹ بنا دیا کہ ہم تو اپنے گاؤں کے اندر، ہم اپنے شہر کے اندر اور دوستوں کے اندر زیادہ کمانے والے، کیونکہ آپ ڈالر میں کما رہے ہیں. سو وی آر ایکچولی بیٹر، وی آر ایکچولی گڈ، رائٹ. سو وہ جو گڈ مائنڈ سیٹ تھا، میں اس کو بیڈ مائنڈ سیٹ نہیں کہوں گا، میں اس کو گڈ مائنڈ سیٹ کہہ رہا ہوں. وہ جو ہمارا گڈ مائنڈ سیٹ تھا اس نے ہمیں گریٹ مائنڈ سیٹ سے روک دیا. ٹھیک ہے. وہ گریٹ مائنڈ سیٹ کیا تھا کہ ایسا انسان جو کہ اس قابل تھا کہ وہ بڑی بڑے انفراسٹرکچرس کو کریٹ کر سکے، بڑی بڑی کمپنیز کو کریٹ کر سکتے، انٹرنیشنلی راک کرے، انٹرنیشنلی لیڈ کرے، انٹرنیشنلی کمپنیز بنائے. آپ کے ہمسائے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی بڑی کمپنی ہیں جس میں ہزاروں امپلائیز بھی ہیں. تو وہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میری ذات کوئی 2-3 ہزار ڈالر کما لیتی ہے، $4,000 کما لیتی ہے، جو کہ مہینے کے 10 لاکھ بنتے ہیں، وچ از ویری گڈ. ٹھیک ہے. تو میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ پاکستان کے لحاظ سے 2-3 ہزار ڈالر اگر کما رہے ہیں تو اٹس اے گڈ ہینڈ فل منی کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پر دیٹ ایکچولی اسٹاپ ود اے گریٹنس، کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر پوٹینشیل اس سے 10x یا 100x کا تھا، جس نے اس کو اس چیز سے روک دیا. اور اس سے روکنے کی وجہ سے وہ پوٹینشیل ضائع ہونا شروع ہو گیا. 2023 کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ کیونکہ میں نے جن کمپنیز کے اندر کام کیا ہوا تھا بیک ان 2011 میں، فورچون 500 کمپنیز میں کام کرتا تھا میں. ایٹ دا سیم ٹائم 2009 10 11 شاپ سوری PSC2HTML PSD2HTML.com ان کی سیلس ٹیم کا میں لیڈ کرتا تھا. تو ان کے گلوبلی کوئی 500 سے 1000 ڈیولپرس تھے. فار ٹیلی نار کا آپ کو پتہ ہے اس میں میں کام کرتا تھا. تو ہمارے صرف ایک بلڈنگ میں کوئی 500 بندے تھے. سو مجھے، اور پھر ہمارا 2018 میں ہمارا اپنی کمپنی کے تقریباً 325 کے قریب امپلائیز تھے. ریونیو بھی اچھا خاصا تھا، تقریباً 2.5 کے قریب تھا اس ٹائم. تو ہمارے لیے، میرے لیے یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی، میرا بینچ مارک خراب ہو گیا ہوا تھا. سو بینچ مارک خراب ہو گیا. میں نے کہا یار یہ لڑکے تو اچھے خاصے قابل لگتے ہیں، اچھے خاصے سمجھدار ہیں، اسمارٹ ہیں. اور پرابلی میں پوری دنیا میں ٹریول بھی کرتا ہوں، 14 ملکوں میں گیا ہوا ہوں. تو میں نے لائک ہر قسم کے گورے سے میرا انٹریکشن ہوتا ہے. تو میں نے جب بینچ مارک کیا، میں نے کہا یہ لڑکے اسمارٹ بھی ہیں، ان کا IQ بھی اچھا ہے، ان میں سارا کچھ ہے. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ تھا کہ انفلوئنسرس جو ہیں انہوں نے اتنا زیادہ فری لانسنگ کا ورد پڑا کہ ہم سمجھ گئے کہ فری لانسنگ ایک آخر چیز ہے جو کہ ہم نے جس کو اچیو کرنا ہے. حالانکہ فری لانسنگ اگر آپ اسمارٹ بندے ہیں، اف یو اسمارٹ گائے، یو کین ناٹ ڈو فری لانسنگ مور دین این ایئر، دیٹس فور شیور. آپ 1 سال سے زیادہ فری لانسنگ نہیں کر سکتے.
اور اس کی میں ریزن آپ کو میں ریزننگ دے سکتا ہوں. اس کی ریزننگ یہ ہے کہ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں, آپ اکیلے کام کر رہے ہیں, رائٹ, اور آپ کے پاس اپنے 160 گھنٹے ہیں, لائک یو ہیو 160 آورس ٹو سیل, 180 آورس, یعنی کہ آپ ایک انسان اتنے کام کر سکتا ہے پرابلی ایک ویک کے اندر, زیادہ سے زیادہ 200 گھنٹے کام کر لیں گے, ٹھیک ہے. دیٹ مینس کہ آپ بیچ نہیں رہے, آپ صرف اپنے آپ کو, آپ مزید بیچ نہیں رہے, آپ صرف اپنی سروسز بیچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ بیچ رہے ہیں یا آپ کو بیچنا آتا ہے تو دیر از نو وے کہ آپ اگلے ایک سال میں 200 گھنٹے سے زیادہ نہ بیچ سکتے ہیں, رائٹ. سو ایجنسی کیا ہوتا ہے؟ ایجنسی یہ ہوتا ہے کہ بیسیکلی یو اسٹے ان دا مڈل, رائٹ, یو اسٹے ان دا مڈل. اور گیم کیا ہے؟ گھنٹے بیچنا, رائٹ. دا ہول گیم از اباؤٹ اسٹیئنگ ان دا middle. So being an agency owner means you are an agent. You are staying in the middle between the client, جس سے آپ نے کام پکڑنا ہے. اس سے کہنا ہے کہ ہم آپ کو اپنے گھنٹے بیچ رہے ہیں. اب وہ گھنٹے بیچ جو رہے ہیں بیسیکلی وہ آپ کے ڈیولپمنٹ کے آورز بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پروگرامنگ کے آورز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کی ایس سی او کے آورز ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے پرفارمنس مارکیٹنگ کے آورز ہو سکتے ہیں, ڈیٹا انٹری کے آورز ہو سکتے ہیں, ورچوئل اسسٹنٹ کے آورز ہو سکتے ہیں. سو یو اسٹیئنگ ان دا مڈل بٹوین دا کلائنٹ اینڈ آپ کا ریسورسز, ہیومن کیپٹل, رائٹ. اور اب آپ کی ہمت ہے, رائٹ. ناؤ the sky is the limit when you become like an agent, when you stay in the middle. اب اگر آپ کی کمپنی یا آپ نے بنا لی اور آپ کی 5 بندوں کی کمپنی اور 500 کی نہیں ہے تو قصور آپ کا ہے, that's for sure, ٹھیک ہے. قصور آپ کا اس لیے ہے کہ you can go unlimited because all you have to do is two things. Number one, اچھا ہیومن کیپٹل پریپیئر کریں, اچھا ہیومن کیپٹل, اچھے انسان بنائیں. لائک اے پلس, میں آپ کو آگے ماسٹر کلاس میں آگے جا کے وہ بتاؤں گا, اے پلس انسان بنائیں جو کہ آپ بیچ رہے ہیں. اگر ڈیزائن ایجنسی ہے تو ٹاپ کلاس کے ڈیزائنر, ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے ٹاپ کلاس کے ڈیولپرس, پرفارمنس مارکیٹنگ کی ایجنسی ہے ٹاپ کلاس کے پرفارمنس مارکیٹرس. نمبر ون, کیونکہ آپ نے پروڈکٹ تو بنانی نہیں نا جس کی پیکیجنگ کرنی پڑے گی, جس کی آپ کو مینوفیکچرنگ کرنی پڑے گی, جس کے پارٹس کٹھے مشینیں لگانی پڑیں گی. مشینیں تو نہیں لگانی ہیں آپ نے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, بیسیکلی ہیومن کیپٹل پریپیئر کرنا ہے, انسانوں کو پریپیئر کرنا ہے. سو ایک طرف آپ ہیومن کیپٹل پریپیئر کریں, ٹاپ کلاس کے بندے اپنے پاس, اپنے نیٹ ورک کے اندر, اپنے امپلائیز بھی ہو سکتے ہیں, پارٹنرز بھی ہو سکتے ہیں, وینڈرز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی, رائٹ. اور دوسری طرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بیچنا ہے, سیل 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 سیل, بہت سارے پروجیکٹس پکڑنے ہیں, بہت سارے کلائنٹس پکڑنے ہیں اور ان کو گھنٹے, آورس بیچنے ہیں انہیں. ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو humans, right? And you're staying in the middle, right? Purpose is کہ internationally recognized individual as an agency owner آپ نے بننا ہے, right? ابھی میں آپ کی بیس سیٹ اپ کر رہا ہوں, right? آگے ہم بہت فنکشنل باتیں کریں گے. سو سن لیں, انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ایجنسی اونر بننا ہے. گاٹ اٹ؟ اچھا, اس پہ ہم ایک مزید ایکسپلینیشن بھی دیں گے. اور انٹرنیشنلی ریکگنائز کمپنی یا ایجنسی بننا ہے. دو چیزیں میں نے ورڈ یوز کی ہیں, ٹھیک ہے. میں نے یہ نہیں کہا بہت بڑا فری لانسر بننا ہے, میں نے یہ بھی نہیں کہا بہت مشہور ہو جائے, میں نے یہ بھی نہیں کہا پوسٹیں بہت زیادہ کریں, فالوونگ بڑھا لیں, اسٹوپڈ ریلز لگائیں تاکہ فالوونگ زیادہ ہے. نو, میں نے آپ کو کہا ہے کریڈیبل طریقے سے انٹرنیشنلی ریکگنائز ایجنسی اونر بننا ہے جس پہ لوگ ٹرسٹ کریں, یہ بندہ ٹھیک ہے, او ساری دنیا میں اس نے انی مچائی ہوئی ہے, واو, رائٹ, بٹ ٹو اے پازیٹیو ڈائریکشن. نمبر ٹو, انٹرنیشنلی ریکگنائز ایجنسی بننا ہے. اس کو, یہ جو میں نے ورڈ یوز کیا ہے نا, اس کو بار بار دہرانا ہے, بیکاز اس بات کو سمجھتے سمجھتے, کیونکہ میں کوچنگ بھی کر رہا ہوتا ہوں, اس بات کو سمجھتے سمجھتے کئی دفعہ سال لگ جاتا ہے. اور ابھی بھی میں کئی باتیں کروں گا تو پھر آپ لوگ بار بار آ کے اپنی انڈیویجول پروفائلز کے بارے میں بات کریں گے, پھر پروفائلنگ کے بارے میں بات کریں گے. میں ایجنسی کی بات کروں گا پھر پروفائلنگ کی بات کریں گے, میں ایجنسی کی بات کروں گا پھر فائیور کی بات کریں گے, میں ایجنسی کی بات کروں گا پھر آپ کہیں گے کہ فائیور پہ پروجیکٹس ایسے لینا. نو, میں نے ورڈ یوز کیا ہے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کمپنی یا انٹرنیشنلی ریکگنائز ایجنسی بننا ہے, جس میں
Fiverr could be a small component. Fiverr could be a small component of an internationally recognized agency just to get some leads. Upwork could be one small component to get the leads for your agency, and could be like one small channel, or could be one channel to drive the leads, but Upwork is not ultimate, right? So मैं clarify करने की चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो mindset है वो towards excellence पे जाए. थोड़ा सा हमने बड़ा सोचना है, और मौलाना बैठे हैं बताएंगे हाफ़ साहब. ज़िंदगी में जिस चीज़ पे आप फोकस करते हैं, जिस चीज़ का आप सोच लेते हैं, अल्लाह ताला वो चीज़ दे देते हैं. स्लोली 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 सोच सोच लेंगे ना, टाइम लगाना शुरू करेंगे. तो अगर आप एक्सेलेंस या बड़ेपन को सोचेंगे, बड़े ज़र्फ़ को सोचेंगे अपने बारे में, अपने सराउंडिंग्स में, तो अल्लाह ताला उसके रास्ते खोलना शुरू कर देंगे, अनलेस यू डोंट थिंक अबाउट इट.